صفحہ نمبر 42 آیت نمبر ہے 40. آیت نمبر ہے 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. صدق الله مولانا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، اور بہرحال ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ باتیں نعدهم جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. فإنما علیک البلاغ، یقیناً آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے. وعلینا الحساب، اور حساب لینا یہ ہمارے ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے، حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ سے جو وعدے کیے کچھ وہ ہیں جو آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، کچھ وعدے وہ ہیں جو ہم آپ کی وفات کے بعد پورے کر دیں گے. آپ کی زندگی میں کچھ وعدے پورے ہوں گے، کچھ آپ کی زندگی کے بعد یعنی خلفائے راشدین کے زمانے کی زندگی میں وہ وعدے پورے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے زمانہ میں تمام اللہ کے وعدے پورے ہو گئے. کوئی وعدہ ایسا نہیں تھا جو پورا نہ ہو. غزوہ بدر کی صبح فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے صحابہ کو واعظ کیا اور اللہ سے جو دعا مانگی اس میں یہ عرض کیا، میرے اللہ، آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیجیے. آپ نے جو میرے ساتھ کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کیجیے. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کا جو زمانہ ہے وہ بھی نبوت ہی کا ایک حصہ ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کی بھائی ایک شاخ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا جو صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت نبوت کے طرز پر بھائی کتنے سال چلے گی؟ 30 سال. تیسری حدیث ملا لیجیے صحیح بخاری میں کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب قرآن کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدے کیے تھے کچھ وہ تھے جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں پورے کر دیے، کچھ وعدے وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے کیے گئے. مثلا آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق میں جس وقت کو ایک چٹان بڑی آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ علیہ السلام خود تشریف لائے. آپ نے جب ہتھوڑا مارا اس کے اندر سے چنگاری نکلی تو آپ نے 2-3 مرتبہ میں، ایک میں فرمایا یمن کے محلہ، دوسرے میں فرمایا بھائی کہاں کے محلہ؟ شام کے محلہ. یہ جو پیشین گوئی کی بھائی، یہ پیشین گوئی کس کے زمانے میں پوری ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی طرح کی پیشین گوئیاں ہیں جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں آپ نے صحیح بخاری میں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کسی کے یہاں، کسی صحابی کے یہاں مہمان لیٹ گئے، سو گئے، تھوڑی دیر میں جب اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث۔ اور گھر والوں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر سفر کر رہے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ وہ جو صحابیہ تھی انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی ان میں شامل کر دے۔ پھر اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے اور پھر مسکرا بھی رہے تھے۔ کہا مجھے پھر ایسے لوگ دکھائے گئے ہیں جو پانی کے اوپر بھائی کیا کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اس خاتون نے عرض کیا اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ ان کے لیے دعا نہیں کی، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اس خاتون نے پھر کہا، تیسری مرتبہ بھی دعا نہیں کی، پہلی مرتبہ کی۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومیوں کے خلاف جہاد ہوا اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے بحری بیڑا بنایا اور سمندر کے اوپر سفر کرنے لگے تو یہی صحابیہ اس میں شریک تھی، اور ایک حادثے میں اس سفر میں اس صحابیہ کی انتقال ہو گیا، یہ پھر دوسرے اور تیسرے سفر میں شریک نہ ہو سکی۔ اس طرح کے بہت سارے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیے اور ان کو بھائی مکمل کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب ایسا زمانہ آ گیا ہے، اب تو اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ بھی ہم میں پیدا ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اہمیت نہیں دیتے، جو حضور علیہ السلام کے ارشادات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس وقت پاکستان میں کراچی میں ایک دو جگہ عبداللہ چکڑالوی کی نسل کے 2-3 نئے اور فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا بنیادی زور اس پر ہے کہ حدیث کچھ نہیں ہے، حدیث کیا ہے کچھ نہیں ہے، اور اس غلطی میں تو اچھے خاصے مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین کے زمانے کو ہی نہیں کچھ مانتے۔ جماعت کے بزرگ ہوئے مولانا احمد عروج قادری، ہندوستان کے بڑے صاحب علم لوگوں میں سے ہوئے، بہت مضبوط اور علمی آدمی۔ داڑھی کے مسئلے میں ان کو پاکستان سے کسی نے سوال کیا کہ داڑھی کی مقدار کیا ہے کیا نہیں ہے، اور مولانا احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کے حوالے دیے تھے، اور یہاں سے جس صاحب نے ان کو ہندوستان خط لکھا اس میں یہ لکھا کہ یہ تو خلفائے راشدین کی بات ہے، یہ تو معتبر نہیں۔ مولانا احمد عروج قادری کا فتاویٰ چھپا 6 جلدوں میں ہندوستان سے۔ وہ جماعت اسلامی کے ہندوستان کے بہت مرکزی صاحب علم آدمی، وہ اس میں پھر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے عمل سے جب میں نے داڑھی کی مقدار ثابت کی ہے تو تمہیں وہ پسند نہیں آئی؟ مولانا احمد عروج قادری نے پھر دلائل سے وہ فتویٰ لکھا، تقریباً 13-14 صفحات کا، اور اس میں پھر دلائل سے ثابت کیا کہ خلفائے راشدین کے فیصلے اسلام کا حصہ ہیں، اگر خلفائے راشدین کے فتاویٰ کو نہ مانا جائے تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کے ارشادات کو اگر نہ مانا جائے تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت 1400 سالوں سے متفق ہیں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا تتمہ ہے۔ کیا ہے؟
دیکھو میری ایک بات سنو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت کے سفر میں سراقہ پہنچ گئے تھے، اللہ کے نبی نے اس سراقہ سے وعدے کیے تھے کہ نہیں؟ ان وعدوں کو بعد میں کس نے پورا کیا؟ حضرت عمر نے۔ ان وعدوں کو بھائی کس نے پورا کیا؟ قرآن کریم اترا، اللہ کے نبی متفرق لکھوا گئے، اس کو مرتب کس نے کیا؟ خلفائے راشدین۔ اللہ کے نبی تو 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑ دی کہ میری امت پر لازم نہ ہو جائے، بعد میں اس کو مکمل کس نے کیا؟ خلفائے راشدین نے۔ بعد میں پھر اس کو مکمل کس نے کیا؟ خلفائے راشدین نے۔ اور اللہ کے نبی بہت سارے دوستوں سے وعدے کر گئے، اپنے چچا حضرت عباس سے وعدہ کیا، اور جب بعد میں مال غنیمت آیا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر حضرت عباس کو بلایا۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ فرمایا، لوگوں اللہ کے نبی نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ میرے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ کس کے پاس آئے؟ وہ میرے پاس آئے۔ جمعے میں اذان اول خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی نے شروع کی، پوری امت نے اس کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ پوری امت نے اس کو قبول کیا۔ اس لیے میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ خلفائے راشدین، لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے کیا کیا، ہمیں اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے، حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی کا امت پر ایک ایسا احسان ہے، بغاوت اور باغی مسلمانوں کے احکام، یہ حضرت علی کا اس امت پر احسان ہے۔ بھائی میری بات پر غور کیجیے، باغی مسلمانوں کے احکام اس امت کو کس نے دیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جس وقت جنگ صفین ہوئی یا جنگ جمل ہوئی تو حضرت علی کے لشکر میں جو خبیث لوگ تھے انہوں نے مجبور کیا کہ مال غنیمت لوٹا جائے، کیونکہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت علی نے پھر غصے میں کہا، تم پہ کون بدبخت ہے جو اپنی ماں حضرت عائشہ کو اپنی باندھی بنائے؟ اس پر سب خاموش ہو۔ اب جب ان کے جنازے کی باری ہے، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ میں جنازہ پڑھوں گا، بلکہ صرف پڑھا نہیں پڑھایا۔ انہوں نے آپ ان کا جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا ہمارے بھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بغاوت پر چلے گئے ہیں کیا؟ ہمارے بھائی۔ حضرت علی نے مسلمان بھی فرمایا، مال غنیمت لوٹنے کا مطالبہ ہوا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت علی نے تدفین کا بھی انتظام کیا اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی، اور بہت بڑی تعداد کو معاف کر دیا۔ بہت بڑی تعداد کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ قیامت تک آنے کے لیے، قیامت تک مسلمانوں میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نمونہ ان کے لیے کیا کر دیا؟ پیش کر دیا۔ اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، اس لیے میں اس آیت پر زور دے رہا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ذرا دیکھیے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور بارہ نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ وعدے جو ہم نے لوگوں سے کیے ہیں، وہ ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے۔ باقی أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، بقیہ وعدہ آپ کی وفات کے بعد کیا کر دیں گے؟ پورے کر دیں گے۔ بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک شان ہے۔ بھائی میں کیا بات درس کر رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا بھائی کیا ہے؟ ایک اثر ہے۔
اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے ہوں. میں کس میں سے ہوں؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خلافت کو علی منہاج نبوت دوبارہ کیا کریں گے؟ قائم کریں گے دوبارہ. اور خود فرمائیں گے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر حکومت کو کیا کر رہا ہوں؟ قائم کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی کے احکامات کو بھائی دوبارہ کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یقیناً آپ کے ذمے پہنچانا ہے. ہم حساب کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے ذمے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانا ہے. احتساب اور حساب بھائی ہمارے ذمے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلانا بھی جہنمی، فلانا بھی کافر، فلانا کبرا، فلانا بے دین، فلانا 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 فلانا. وہ ہمارے یہاں سارا کچھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذمے ہے وہ کرتے نہیں، جو اللہ کے ذمے ہے وہ اپنے ذمے لے لیے. ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم حق بات کی دعوت دیں. یہاں لفظ بلاغ، یہ بلاغ تبلیغ سے ہے، پہنچانے سے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، نبی جی آپ کے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا، دعوت دینا. آپ لوگوں کو قرآن سنائیے، اپنے حکمت بھرے ارشادات سنائیے، لوگوں کو نصیحت کیجیے. کوئی مانے وہ بھی ٹھیک، کوئی نہ مانے وہ بھی ٹھیک. آپ اس بحث میں نہ پڑیں. باقی رہا نہ ماننے والے، ان کو پکڑنا کیسے ہے، جنہوں نے مانا ہے ان کو نوازنا کیسے ہے. فرمایا وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے. أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا؟ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کہ ہم زمین کو کناروں سے لپیٹتے آ رہے ہیں. وَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں. لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی معطل نہیں کر سکتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اس سے جلدی کوئی حساب لینے والا نہیں. اس آیت کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو خطاب کیا، نہ رکھو، تمہیں اس دین اور اس نبی کے سچا ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ دن بدن یہ دین پھیل رہا ہے. اور اللہ جل جلالہ اسلامی ریاست کو دن بدن بھائی کیا دے رہے ہیں؟ وسعت دے رہے ہیں. ہم زمین کو اس کے کناروں سے لپیٹ رہے ہیں، یعنی کفر ٹوٹ رہا ہے، کفریہ طاقتیں ٹوٹ رہی ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہر کچے اور پکے مکان میں میری لائی ہوئی دعوت بھائی پہنچ کر رہے. آج دیکھ لیجیے زمین کا کون سا خطہ ہے. میں چند دن پہلے ایک عرب نوجوان مبلغ میں ان کا، وہ اردو بھی ٹوٹی پھوٹی بول لیتے ہیں، عرب ہیں، انگلش بھی بول لیتے ہیں اور مناسب اردو بھی بول لیتے ہیں. میں ان کا ایک انٹرویو سنتا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا میں یورپ کے ایسی ریاستوں میں گیا ہوں جہاں سرکاری طور پر یہ پتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں، مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں. کہتے انہوں نے ایک ریاست کا نام لیا کہ میں وہاں گیا، وہ ریاست صرف اور صرف 3 لاکھ بندوں پر مشتمل ہے. اتنی چھوٹی ہے، صرف 3 لاکھ بندوں پر. اور ہمارا دستہ گیا. کہنے لگے وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں 1% بھی مسلمان نہیں ہے. کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا تو حیرانگی ہوئی کہ وہاں جو شراب خانہ تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. کہنے لگے وہاں میں جب گیا تو میں نے دیکھا 7-8 مسلمان نماز پڑھنے کے بعد حدیث کا درس دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دین سکھا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں تقریباً 100 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں کوئی نہ کوئی مسلمان اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کس کا معجزہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
معجزہ ہے. اس لیے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کو کناروں سے لپیٹتے لا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کا ایک اور مطلب بیان کیا. انہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیشہ انسانوں کو جو موت دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا وارث بنتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا بنتا ہے. قرآن اس آیت میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم جلدی سنبھل جاؤ، وگرنہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح تم جھاڑو سے زمین کی صفائی کرتے ہو، ہم موت کے ذریعے انسانوں کی صفائیاں کرتے ہیں. 50 سال پیچھے اس محلے کی جو مرکزی لوگ بھی دیکھ لیجئے، موت میں آج ان سے ایک بھی باقی نہیں رہی. اور آئندہ 50 سال کے بعد ہم میں سے 50 سال کے بعد اکثریت دنیا سے کیا ہو چکی ہوگی؟ رخصت ہو چکی ہوگی. تو اس آیت کا حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ مطلب کی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو یوں لپیٹتے آتے ہیں، لوگوں کو یوں اکٹھا کرتے آ رہے ہیں. لوگوں وقت سے پہلے سمجھ جاؤ. اس لیے فرمایا اولم یروا، لوگوں نے غور نہیں کیا انا نأتی الارض ننقصها، ہم زمین کو لپیٹتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے. واللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں. لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو بھائی کوئی معطل اور روک نہیں سکتا. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روکے. وہو سریع الحساب، اور ان سے بڑھ کر کوئی جلد حساب لینے والا نہیں ہے. اس کے حساب کی بڑی شکلیں ہیں لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ ساری دنیا کا مال لوٹا ہے، وہ کہتا مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا، مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا. لیکن زمانے نے پھر دیکھا ایک ہی بیٹا ہے، وہ زندگی میں چلا گیا اور خود ہسپتال کے بیڈ کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا. یہ وہی بندہ ہے جو کہہ رہا تھا میں نے تو ساری دنیا کو لوٹا ہے، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے حساب کی اتنی کی شکلیں ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جب اس کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے اس کی بڑی بہت شکلیں. دنیا ترستی ہے، دنیا ترستی ہے. اس لیے فرمایا وہو سریع الحساب، اس سے جلد کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه